بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو اس اسکرین پر دیے گئے نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں شارٹ وائس میسیج بھیج دیجئے. آج کا سوال سننے سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ فیچر چینلز جو ہماری لسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں ایک نظر دیکھ لیجئے اور ان کے ساتھ بھی جڑ جائیے. انفارمیٹیو یارڈ خاص طور پر آپ اسے وہاں ضرور شریک ہوں. اور ایک اور چینل ہم نے شروع کیا ہے جو کڈس نور ٹی وی کے نام سے ہے. بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے لیے بھی یا منال، عروج اور سارہ کو آپ دیکھتے ہیں ان کی قرات یا انہیں بھی اس چینل کا حصہ بنایا جائے، تو ان کے لیے سیپریٹ بچوں کے لیے ہم نے چینل کا آغاز کیا ہے. وہ بھی آپ کو یہاں مل جائے گا، اس کے ساتھ بھی شریک ہو جائیے. آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم آصف بھائی، میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. انڈیا حیدرآباد تلنگانہ سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب سے میں آپ لوگوں کا پروگرام ہمیشہ دیکھتے رہتی ہوں، آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے بات کرنے کے لیے میں چاہتی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آصف بھائی، میرے والد اسلام کو جانتے تھے لیکن کبھی نماز نہیں پڑھے. انہوں اسلام کے بارے میں جانتے تھے، کبھی نماز نہیں پڑھے، کبھی مسجد کو نہیں گئے. جہاں تک مجھے یاد ہے میں کبھی دیکھی نہیں ان کو. کیا میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتی ہوں؟ یہی سوال تھا میرا آپ سے. آپ کی پروگرام میں تو جوائن ہو گئی ہوں لیکن میرے کو مہینے کو 1000 روپے مجھ سے نکلنا ناممکن بات ہے. اور اخیر بھائی، میں آپ کے سوال کا انتظار کروں گی، میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا. اللہ آپ کو خوش رکھے. جو اس چینل کے ساتھ سبسکرائب جنہوں نے کیا ہوا ہے وہ ہر شخص اس نور توحید کا یا کاروان توحید کا حصہ ہے. آپ ہماری بہن ہیں. جوائن ممبرشپ آپ نہیں اختیار کر سکتی، کوئی حرج نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی جوائن ممبرشپ کے اختیار نہیں کیا ہوا ہے. چند لوگ ہیں. کاش کہ 1% لوگ بھی جوائن ممبرشپ اختیار کر لیں تو اس چینل کے بہت سے کاموں میں آسانی ہو جائے. لیکن اگر آپ نہیں کر سکتی ہیں فبیہ کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنا اس طریقے سے سوال ریکارڈ کر کے بھیجتے رہیں اور آپ کا جواب انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچتا رہے گا. آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کے والد مسلمان تھے، اسلام کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں پڑھی. کبھی بھی وہ نماز نہیں پڑھتے تھے. مسجد ہی آپ نے فرمایا ہے کہ نہیں کبھی گئے. ایسا ہی سوال مختلف اہل علم سے پوچھا گیا. شیخ محمد بن صالح العثیمین سے، شیخ صالح الفوزان اور شیخ عبدالعزیز بن باز اور دیگر علماء کرام سے. ان کا جواب میں اختصار سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور پھر آپ سے اجازت لوں گا. لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس سوال کا جواب سماعت فرمائیں، اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس چینل کی نشریات کا یا اس کاروان توحید کی دعوت کا حصہ بننا چاہتے ہوں تو جوائن ممبرشپ اختیار کر لیجئے اور ہمیں سپورٹ کیجئے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں ہے، تب بھی آپ ہمارے بھائی ہیں اور اس چینل کا حصہ ہیں. لیکن جو لوگ کر سکتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سپورٹ دیں اور آگے بڑھیں. آج کا سوال اور اس کا جواب. الذي لا يصلي حالته سيئة جدا. شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں کہ الذي لا يصلي، جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کی حالت تو بہت خراب ہے. قد اختلف العلماء في كفره، اور اس کے کفر میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آیا وہ کافر ہے یا نہیں. إذا كان يقر بأن الصلاة واجبة ويعرف أنها واجبة وفرض ولكنه يتساهل فلا يصلي، فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه عاصي ومعصيته كبيرة أعظم من الزنا وأعظم من السرقة، ولكنه لا يكون كافرا بل تحت مشيئة الله.
شیخی فرما رہے ہیں کہ اہل علم کا وہ گروپ جو کہ ایک ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے اور اسلامی تعلیمات کا اس کو علم بھی ہے، لیکن وہ تساہل برتتا ہے نماز پڑھنے میں اور چھوٹ بھی اس سے نمازیں جاتی ہیں، تو ایسے آدمی کے لیے شیخ فرما رہے ہیں کہ اہل علم کا موقف یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہے جو ملت سے خارج ہو جائے، البتہ اس کا گناہ زنا اور دوسرے برائیوں سے اعظم ہے، بڑا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا، اس کی اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو بخش دے اور چاہے تو اس کو عذاب دے۔ اگر وہ موحد ہوگا مسلمان تو اللہ رب العالمین اس کو بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ اس کو اس بات کا علم تھا کہ یہ میرے اوپر فرض ہے، لیکن اس نے تساہل برتا اور نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کی مشیت میں ہے، اسے چاہے تو اللہ بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب میں مبتلا کر دے۔ والقول الثاني أنه يكفر كفرا أكبر۔ اور دوسرا جو فریق ثانی کا قول ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کفر اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، ایک ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر اکبر کا ارتکاب کرتا ہے، ولو أقر بوجوبها، حالانکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ واجب ہے، نماز پڑھنا مسلمان پر فرض ہے، لیکن اس کے باوجود نماز نہیں پڑھتا، تو شیخ فرما رہے ہیں کہ دوسرے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ کافر ہے اور کفر اکبر ہے۔ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث کی العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر، کہ ہمارے درمیان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل ہے وہ تو نماز ہے، فمن ترکها جس نے چھوڑ دیا اسے وہ تو گویا کہ کفر اختیار کر لیا۔ خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، یہ امام احمد نے اسناد صحیح میں نقل کی ہے۔ قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ، ایک مسلمان اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا ہی تو یہ فرق ظاہر کرتا ہے۔ خرجه الإمام مسلم في صحيح، جو اس کو چھوڑ دیتا ہے نماز کو وہ تو گویا کہ اس نے کفر اختیار کر لیا، اس کو امام مسلم نے نقل کیا ہے، عن جابر بن عبد الله حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے۔ ولأحاديث أخرى جاءت في الباب، اور اس ثبوت کے لیے اس معنی کی بہت ساری احادیث، بہت ساری دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل، حضرت عبداللہ تابعی ہیں بہت جلیل القدر، وہ بیان کرتے ہیں لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس تارک الصلاۃ کو، کسی بھی ایسے کام کو جو کفر تک پہنچاتا ہو نہیں سمجھا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ ایک آدمی نماز ہی کو چھوڑ دیتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو تو اس کو گویا کہ کافر گردانا کرتے تھے۔ يعني أن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون أن الصلاة من الأعمال التي يكفر تاركها، کیونکہ شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سمجھا کرتے تھے، یہ ان کا فہم تھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ تارک الصلاۃ، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، ولو لم يجحد وجوبها، حتیٰ کہ وہ وجوب کا قائل بھی ہو۔ وهذا قول أصح اور یہی قول زیادہ صحیح ہے، شیخ فرما رہے ہیں یہی زیادہ راجح قول ہے، وأظهر دليلا، کیونکہ یہ دلیل کے مطابق ہے۔ أوصيك أيها السائل ألا تدعو لأخيك هذا، شیخ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ وہ جو بھائی تمہارا مر گیا ہے، وہ رشتہ دار جو تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، لا تدعو له، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ولا صدق عنه، نہ اس کے لیے صدقہ کرو، لأنه في ظاهر حاله ليس بمسلم، کیونکہ اس کی جو ظاہری حالت تھی اس نے گویا کہ اسلام پر اسے موت ہی نہیں آئی۔ ولا تدعو عليه أيضا ولا تسبه، ولا تدعو علیہ، اس کے لیے آپ بد دعا بھی نہ کریں اور اس کو برے القاب سے بھی نہ نوازیں، ایسا بھی نہ کریں۔ وأمره إلى الله، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا
اس کا جو حکم ہے، اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں. وأما قراءة القرآن هذا يلحق بالميت وينفعه، هذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. اور اہل علم کا اس میں بھی خلاف ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے ہم ان کو بھیجیں گے وہاں پہنچ جائے گا. تو اہل علم کا اس میں بھی اختلاف ہے کہ وہاں پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے بھیجیں گے تو وہاں پر پہنچ جائے گا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پڑھ کر بخشنا بھی ایک بدعت عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آپ کے والد، چونکہ آپ ہی نے بیان فرمایا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور کبھی مسجد بھی نہیں گئے. شیخ عبدالعزیز بن باز نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ویڈیو میں نے اس ضمن میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. نمازی اگر شوہر ہے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے بارے میں شیخ عبدالعزیز بن باز نے کیا فرمایا. تو ایسے رشتہ دار جو کہ نماز نہیں پڑھتے اور وہ روزہ بھی نہیں رکھتے، وہ اسلام سے، شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز نہیں ہے. واللہ تعالی علم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.